میں نے بل پڑھا ہے, بہت ہی اچھی بات ہے. اور چیئرمین صاحب, جب بھی ہم بیرون ملک جاتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی جن سے بھی ہم ملے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ جائیداد کے سلسلے میں جو پاکستان میں جائیداد خریدتے ہیں, جو ہماری پراپرٹی ہے اس پر قبضہ ہوتا ہے اور دھوکے بازی ہوتی ہے, جس سے ہمارا وہ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم کیوں پاکستان میں اپنے پیسے ضائع کریں, کیوں ہم وہاں انویسٹمنٹ کریں, جس کی وجہ سے یہاں بہت بڑا لاس ہوا ہے. سر یقین جانے, ایز اے پارلیمنٹرین میں جب بھی جاتا ہوں میرا گریبان پکڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیوں اس طرح سے اوورسیز پاکستان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے جو بل لایا ہے یہ ان کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی اور اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بٹ صاحب آپ ڈیفر کر, یہ بات ٹھیک کہتے ہیں, ان کے گریبان اب نہیں پکڑیں گے کیونکہ اب بل آ گئے اوپر, ان کے پہلے گریبان پکڑتے تھے, اشارہ نہیں کرتے. نہیں چلے میرا. اچھا بات یہ ہے کہ یہ زیادہ تر ہوتا تھا رشتہ دار جو ہے نا سر, یہ رشتہ دار یہ کام کرتے تھے. جتنے باہر ہم لوگ جو رہتے تھے وہ پیسے بیچارے صبح شام محنت کر کے بھجواتے تھے پیسے. اب یہ بل آ گیا 90 ڈیز میں. ویری گڈ, بہت اچھا, یہ اچھا ہے, بہت اچھا, تعریف کرتے ہیں. تھینک یو. آپ اسپیسیفک کوشچن جو پوچھا تھا وہ اس کا منسٹر صاحب ایک اسپیسیفک سینیٹر نے جو سوال پوچھا ہے, ہم نے تو جی موو کیا تھا اسپیشل کورٹ بن جائے, تو آگے کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے جی اس کے پروسیجر کے بارے میں اور باقی معاملات. اس میں جو ہم نے چیز ڈالی ایک 90 ڈیز کا اور دوسرا آن لائن, تاکہ ان کو سہولت رہے. وہ وہاں سے یہاں آتے تھے جی سفر کر کے, اور یہاں سے پھر ایک پیشی کے بعد اسٹے لے لیا جاتا تھا, پھر ان کو واپس جانا پڑتا تھا. تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے کیا ہے, اور اس کی ڈیٹیلز میں اور جو خود اس کا فیصلہ کرے گا. جی سمجھے نہیں تھے میرا سوال. میں نے یہ پوچھا یہ تھا کہ اس میں اگر قانون میں اچھی بات ہے, قانون بہت اچھا ہے, لیکن اس کو بہتر کرنے کے لیے اگر یہ بھی ہو جاتا کہ جو پٹیشنز فالس غلط کیسز جو فائل ہوتے ہیں وہ بھی اگر ایک مخصوص عدالت تک چلے جائیں, جو بھی کیسز اوورسیز پاکستانیز کی پراپرٹی کے بارے میں ہیں, تو یہ ہم یہ جو لکونہ ہے اور جو گیپ ہے وہ کور کر سکتے تھے. تو سوال یہ تھا کہ یہ قانون اس کو کور کرتا ہے کہ نہیں. اسٹیپ 1 ہے, اب اسٹیپ 2 میں وہ دوسرے بھی کر لیں گے. عرفان صدیقی صاحب. شکریہ سر. پہلی بات تو یہی ہے جو سارے دوستوں نے کہی ہے مختلف دلائل کی بنیاد پہ کہ یہ بہت اچھا بل ہے. ہمارے جو سمندر پار پاکستانی ہیں ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہیں, بہت بڑا اثاثہ ہیں, اور ریسنٹلی ان کی جو ترسیلات زر ہیں وہ ریکارڈ حد پہ پہنچی ہیں. $3 بلین کی حد تک وہ ماہانہ پہنچ چکی ہیں, جو بہت بڑا ریکارڈ ہے. تو لیکن اپارٹ فرام دس وہ پاکستانی شہری ہیں, اور پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ان کے حقوق ہے. ان کی پراپرٹیز پہ چاہے ان کے عزیز رشتہ دار قبضہ کر لیتے ہیں یا کوئی دوسرے لوگ کر لیتے ہیں یا دوست کر لیتے ہیں, ایک قانون وضع ہو گیا ہے. اور یہ کمیٹی کے پاس گیا تھا, کمیٹی نے اس کو تھارولی اسٹڈی کیا اور یونینیمسلی اس کو سپورٹ کر کے بھیجا ہے. وہ اعتراض نہیں کر رہے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کوئی غلط. میں سر اسی پہ آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر جو علی ظفر صاحب کو میں سمجھاؤں کہ فالس کیسز جو بنتے ہیں, فالس کیسز سے مراد اگر ان کی یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کی پراپرٹی نہیں ہے لیکن وہ فالس کلیم کر دیتا ہے کہ یہ میری پراپرٹی ہے. ڈو یو مین دس سر؟ تو اس طرح تو سر پاکستان کے سارے قوانین جو ہیں وہ بدلنے پڑیں گے, کیونکہ کوئی قتل کا الزام لگا دیتا ہے وہ بھی فالس ہوتا ہے, چوری کا لگا دیتا ہے وہ فالس ہوتا ہے, ڈاکے کا لگا دیتا ہے وہ فالس ہوتا ہے. ایوری کیس یا تو پھر سارے قوانین آپ بدلیں, اور اس میں میری بات یہ ہے کہ یا تو پھر ہر قانون کے ساتھ یہ لکھیں کہ اگر وہ فالس ہوگا تو جی. تو میری آخری بات سر, آخری بات یہ ہے, آپ کا کام میں کر رہا ہوں. چلے سر, تھینک یو سر. It has been moved that the bill to establish special courts for adjudication of petitions in respect of immovable properties of overseas Pakistanis, the establishment of special court overseas Pakistanis property bill 2024 as reported by the standing committee be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted unanimously.